بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، میرا جو بندہ بیماری، رزق کی تنگی یا کسی بھی پریشانی میں اگر یہ تسبیح پڑھے تو پہاڑ جیسی پریشانی بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، نماز مومن کی معراج ہے اور دن کے مختلف اوقات میں فرض کی گئی 5 نمازوں میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص شان ہے۔ ظہر کی نماز ان میں سے ایک ایسی نماز ہے جس کے وقت میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتے جب دن جو ہے اپنے عروج پر ہوتے ہیں، سورج کی گرمی تیز ہوتی ہے، دنیا اپنے کاروبار اور مصروفیات میں مگن ہوتی ہے، لیکن جو بندہ ان سب مشغولیات کے درمیان اپنے رب کی طرف رجوع کرتے، وضو کرتے اور نماز ظہر ادا کرتے، وہ اللہ کے ہاں خاص قرب اور مقام حاصل کر لیتے۔ ظہر کی نماز پڑھنے والا بندہ اپنے دن کا مرکز اللہ کو بنا لیتے اور اللہ اس بندے کے دن کے باقی تمام کاموں میں آسانی ڈال دیتے، اس کے معاملات میں برکت عطا فرماتے اور اس کے رزق میں کشادگی عطا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گرمی کے وقت وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے پت جڑ میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ ظہر کی نماز دل کی سختی کو نرم کرتی ہے، دل کی بے چینی کو سکون میں بدلتی ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی بندہ نماز ظہر کے بعد کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے اور دعا کرے تو یہ وقت قبولیت کے خاص لمحات میں سے ہے، کیونکہ دن کے وسط میں کیا گیا ذکر رات کی تنہائی میں کیے گئے ذکر جیسا مقام رکھتے، اور پھر اس وقت کی گئی دعا جو ہے بندے اور اللہ کے درمیان ایک خفیہ راز بن جاتی ہے جسے رب ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی روح بے چین ہو، دل غم سے بھرا ہوا ہو، سجدوں کے بعد بھی دل ہلکا نہ ہو، دعاؤں کے بعد بھی آنکھیں خشک نہ ہو رہی ہوں، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دوری۔ ذکر وہ طاقت ہے جو مایوس انسان کو امید دیتے، وہ چراغ ہے جو اندھیری رات میں جلتا ہے، وہ کنجی ہے جو بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں راستے ہوں، لاکھوں طریقے ہوں، لیکن جو شخص اللہ کے ذکر کی لذت پا لیتے وہ کسی اور سہارے کو نہیں دیکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو روشن فرما دیتے اور اس کی تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیتے۔ ناظرین، ہم اکثر اپنی مصیبتوں کے حل کے لیے انسانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، وظائف کے نام پر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے چند سچے الفاظ ادا نہیں کرتے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جن سے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، سکون اترتے ہیں، شفا آتی ہے اور رزق میں بے انتہا برکت پڑتی ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے اور جو اولیاء کی مجالس کی خوشبو تھا، جو نبیوں کی عادت تھی اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب عمل تھا۔ آج ہم اس ذکر سے دور ہو گئے، اس لیے ہم بظاہر سب کچھ رکھتے ہیں مگر دل سے خوش نہیں ہوتے۔ آج ہر گھر جو ہے پریشانی کا شکار ہے، کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو بیماری نے گھیرا ہوا ہے، کسی کے رشتے نہیں بن پا رہے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو رہے، کسی کا دل بے چین ہے، اس کو چین نصیب نہیں ہو رہا۔ ہم دن رات بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کمانے کی فکر میں جیتے ہیں، ساری دنیا سے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے چند منٹ کے لیے رب کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت تو منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے، کب وہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کر بلائے، کب وہ مجھ سے مانگے اور کب میں اسے لٹاؤں۔ وہ رب جو اپنے نافرمان بندے کو بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت سے دیکھتے، وہ رب کیسے اپنے اس بندے کو حال ہی لوٹا سکتے ہیں جو اسے دل سے پکارے؟ تو یہی وہ تسبیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی کہ جب تم پر کوئی پریشانی آ جائے تو انسانوں کی طرف مت دیکھو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے ناموں سے اس کو پکارو جن میں اس کی رحمت اور مغفرت چھپی ہوئی ہے۔ اور انہی ناموں میں سے ایک عظیم تسبیح ہے جسے اگر کوئی شخص سچے دل سے پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پریشانیاں بھی دور فرما دیتے ہیں جو پہاڑ جیسی بڑی ہوتی ہیں۔ وہ تسبیح کوئی طویل جملہ نہیں، نہ مشکل عربی، نہ کوئی خفیہ وظیفہ، بس اللہ کے 2 عظیم صفاتی نام اور قرآن کی سب سے بڑی آیت کا واسطہ۔ وہ تسبیح جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، وہ تسبیح جو بے سکونی کو ختم کر سکتی ہے، وہ تسبیح جو رزق کھول سکتی ہے، دل کا سکون واپس لا سکتی ہے، وہ ہے یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ تسبیح پڑھیں، نماز کے بعد، سوتے وقت، اٹھتے ہی، چلتے پھرتے، ہر حالت میں خلوص و یقین کے ساتھ یہ الفاظ چھوٹیں مگر اثر میں بڑھیں۔ یا رحمان یعنی اے وہ ذات جو سب پر رحم کرنے والا ہے، یا رحیم یعنی اے وہ ذات
جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اے اللہ تیرے اس عظیم نام کے صدقے جو ہر کام کی کنجی ہے، میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، میری تقدیر سنوار دے، میری پریشانیاں ختم کر دے، میرے گھر میں سکون اور برکت ڈال دے۔ تو ناظرین یقین رکھیں جو بندہ دن کا آغاز اس تسبیح سے کرتا ہے اس پر دن بھر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو رات کو سونے سے پہلے سے پڑھتے ہیں وہ رات اس کے لیے دعا کی قبولیت کا وقت بن جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ تسبیح سچے دل سے اپنے معمول بنا لی تو نہ صرف دنیا سنورے گی بلکہ آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ آج اسے آغاز کیجیے، اپنی زبان کو ان الفاظ کا عادی بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر کے ماحول کو اللہ کے ذکر سے بھر دیں، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے وہ رب جو ہمیں سنتے، ہمیں نوازتے، ہمیں معاف کرتے، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو بھی پوری کرنے لگتا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول ہر 3 بار درود پاک پڑھنے، درمیان میں آپ نے 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی دور ہوگی، جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ رزق کے لیے کریں گے تو اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اس تسبیح کو ویسے بھی پڑھیں، اللہ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ ساری زندگی اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور خوشحالی میں گزرے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔